آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، مگر کچھ بدل نہیں رہا۔ اور جب آپ اس حالات سے گزرتے ہوتے ہیں، تو جب آپ اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل اس میں ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور آپ کی زبان پر صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آخر کب تک میرے اوپر یہ حالات رہیں گے؟ اللہ کی ذات کب میری زندگی کو بدلیں گی؟ کب میری زندگی میں معجزات ہوں گے؟ کب میری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جس سورہ کے بارے میں بات کروں گی اور جس سورہ کا پاورفل وظیفہ شیئر کروں گی، یقین کریں کہ جس میرے بہن بھائی نے اس سورہ کی تلاوت کی ہے، اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ کی ذات نے اس کو مایوس نہیں کیا، اللہ کی ذات نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اللہ کی ذات نے اس کی جولیوں کو بھر دیا ہے، اللہ کی ذات نے اس کو ایسی ایسی جگہوں سے نوازا ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کے سارے گلے دور کر دیے ہیں۔ اور اسی ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ سورہ محمد کی کچھ میریکل سٹوریز بھی شیئر کروں گی، اور لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو معجزات سے بھر دیں گے۔ چاہے آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، یا اچھے رشتوں کی حاجت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سورہ محمد اتنی پاورفل اور اتنی برکتوں والی سورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام ہی اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر رکھ دیا ہے۔ ہماری آزمائشیں، ہماری پریشانیاں صرف ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں دیکھتی ہیں کہ اس بندے کا ایمان کتنا پختہ ہے، وہ کتنی یقین کے ساتھ اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں آزماتی ہیں، تو ہم جب اپنی آزمائش پہ پورا نہیں اترتے تو ہماری آزمائش بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ محمد کی سٹارٹنگ کے آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کی ذات ان کے حالات کو بدل دیتی ہے۔ تو کیا جب آپ اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں گے، تو آپ کے حالات نہیں بدلیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے جن بہن بھائیوں نے اس سورہ کے ذریعے اللہ سے مانگا ہے، اللہ کی ذات نے ان کی خالی جولیوں کو بھر دیا ہے، اور اللہ کی ذات تو ایسے ایسے معجزات کرتی ہیں کہ ہم اس پہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ہماری کچھ بہنوں کو کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اور جب انہوں نے نیت کے ساتھ، تو جب انہوں نے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس سورہ کے ذریعے مانگا، تو اللہ کی ذات نے ان کی گود بھر دی، تو اللہ کی ذات نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا اور بیٹوں سے نوازا۔ اور پھر جو میری بہنیں اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان تھیں، انہوں نے جب اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ کی ذات نے ان کے لیے ایسے رشتوں کے انتظام فرما دیے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور اس سے ریلیٹڈ ہی میں آپ کے ساتھ کچھ میریکل سٹوریز شیئر کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہماری ایک سسٹر کہتی ہیں، میں نے عصر کی نماز کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار ہی سورہ محمد کی تلاوت کی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے 7 دن کے اندر میری حاجت کو پورا کر دیا، الحمدللہ۔ اور اسی طرح ایک اور سسٹر کہتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ کچھ لڑکیوں نے اپنی شادی کے لیے جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد اس سورہ کی تلاوت کو کرنا شروع کیا، تو ان کے لیے بہت اچھی جگہ سے رشتے آنے لگ گئے اور ان کی شادی بہت اچھی جگہ پہ ہو گئی، اور اب تو 20 سال ہو چکے ہیں ان کو، اور وہ بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک اور سسٹر کہتی ہیں کہ اس سورہ کی برکت سے میری بہت بڑی مشکل حل ہوئی ہے، اور میں 23 سال سے اس سورہ کی پریکٹس کر رہی ہوں، الحمدللہ۔ اور ایک اور سسٹر کچھ یوں لکھتی ہیں کہ میں نے اس عمل کی پریکٹس کی ہے اور الحمدللہ میں نے جو چاہا اس کو حاصل کر لیا۔ اور لاسٹ میں ایک سسٹر کہتی ہیں کہ میں اس سورہ کو پڑھتی ہوں اور الحمدللہ اس سورہ کی برکت سے میرا بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہو گیا، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا اتنا اچھا رشتہ ہو جائے گا، الحمدللہ۔ اور میرے جاننے والوں میں ہی ایک میری سسٹر تھی جو بہت ہی مایوس ہو چکی تھی، بالکل نا امید ہو چکی تھی، ڈاکٹر کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ان کو مل رہا تھا۔ تو جب میں نے ان کو ریکمینڈ کیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ سورہ محمد کی پریکٹس کو سٹارٹ کر دیں، یقین کریں کہ چند ہی دنوں میں انہوں نے کنسیو کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزہ کر دیا، اور وہ خود اس سورہ کے ساتھ اتنا کنسسٹنٹ ہو چکی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی برکت سے مجھے وہ خوشی نصیب کی جس کے لیے میں سالوں سے دعائیں کر رہی تھی، اس سورہ کی برکت سے مجھے
وہ خوشی ملی ہے اور میں اس سورہ کو کبھی سکپ نہیں کروں گی۔ تو اب میں آپ کے ساتھ وہ پاورفل وظیفہ شیئر کرتی ہوں، اس کا طریقہ شیئر کرتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنے عرصے کے لیے اس کو کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ تو آپ وظیفے کو غور سے سمجھا کریں، پھر آپ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ وظیفہ تھوڑا سا کنفیوزنگ تھا، تو آپ وظیفے کو غور سے سنا کریں۔ آپ جب سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آج کا دن، جمعرات کا دن بیسٹ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، چانس ہے کہ آپ جمعرات کی مغرب کے بعد سے سورہ محمد پڑھنے کی منت مان لیں، نیت کر لیں کہ آپ اگلے 11 دن کے لیے ڈیلی 11 بار سورہ محمد کی تلاوت کریں گے۔ اور میں ہر بار اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈیلی کی روٹین میں جمعے کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں آپ اگر 3 بار پڑھیں ہیں تو اس فگر کو جمعے کے دن ڈبل کر دیا کریں یا پھر ٹرپل کر دیا کریں، اور اگر آپ اس کو 7 بار پڑھیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جمعے والے دن اس کو 21 بار پڑھیں۔ تو اگر آپ 11 بار پڑھے ہیں ڈیلی تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اس کو جمعے والے دن 21 بار پڑھیں۔ کہ جو شخص سورہ محمد کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اللہ کے ساتھ اس شخص کو مایوس نہیں کرتی۔ بس آپ نے خلوص نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ نے جمعرات کی مغرب کے بعد سے ہی، جیسے ہی آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لینی، اس کے بعد سے ہی آپ نے اپنے اس ورد کو، اس وظیفے کو سٹارٹ کر دینا ہے۔ اور جب بھی آپ نے سورہ محمد پڑھنے بیٹھنا ہے تو اس کے اول آخر میں آپ نے درود ابراہیمی تاک اداد میں لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 3 بار پڑھ لیں، آپ 7 بار پڑھ لیں یا پھر آپ 11 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کو ایزی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے سورہ محمد کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی سورہ محمد کمپلیٹ ہوگی، اگین آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد اگین آپ نے سورہ محمد کو پڑھنا ہے، اور اسی سیم پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے جتنی بھی سٹنگ میں آپ سورہ محمد پڑھیں گے۔ کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے سورہ محمد کی تلاوت کو سٹارٹ کرنا ہے، اور لاسٹ میں اگین دعا کرنی ہے اور درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جمعے کے دن کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور اس دن میں ہر عمل کی فضیلت، اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ہم ایسے کہیں کہ یہ دعاؤں کو قبول کروانے والا دن ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن میں قبولیت کی گھڑیاں آتی ہیں۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے، اللہ کی ذات آپ کو فوراً وہ عطا کر دیں گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس گھڑی کو تلاش کریں جس میں دعائیں فوراً قبول کی جاتی ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ظہر کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہی جمعہ سٹارٹ ہوتا ہے اور جمعہ کمپلیٹ ہونے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان آتی ہے۔ اور اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان میں آتی ہے۔ تو آپ نے ان دونوں ٹائمز کو بالکل سکپ نہیں کرنا، اور ان دونوں ٹائمز میں آپ نے اہتمام کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک کی بھی کثرت کرنی ہے۔ درود پاک وہ ذکر ہے جو قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے جس میں اگر آپ سے پڑھتے ہوئے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کا ذکر ڈائریکٹ عرش پہ جاتا ہے۔ آپ کا درود جمعے کے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے درود کو سنتے ہیں۔ تو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ہم کسی پہ ناراض ہوتے ہیں، کسی سے بدگمان ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے۔ آپ نے اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر لینا ہے، سب کو آپ نے اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں، یہ سوچ کے کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ کے ساتھ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی۔ تو آپ کی اس طرح کی نیت ہونی چاہیے، اور آپ نے اس عمل کو کنسسٹنٹلی 11 دن تک کرنا ہے۔ ڈیلی آپ نے 11 بار سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے 11 دن کے لیے۔ اس کے لیے بہترین ٹائم ہے کہ آپ اس کو عشاء میں پڑھیں اور فجر میں پڑھیں۔ اگر آپ عشاء اور فجر میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سارا دن میں جب آپ کو ٹائم ملے اس ٹائم پہ بیٹھ کے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایک ہی سیٹنگ میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس 11 کے فگر کو ڈیفرنٹ سیٹنگز میں بیٹھ کے بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بھی اس سورہ کی ضرور پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد میرے ساتھ
ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ شمائلہ، جمیلہ، مسکان خان، مونا، افرین، ریاض، ابوبکر رحمان، حفصہ خان، آفتاب احمد، انور شاہد، آمنہ ملک، ارسلان، افشا شام، صبا انصاری، لائبہ انصاری، سبینہ خاتون، مہنور جان، ہیرا راجپوت، خاتون وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ اشرف، فاطمہ کڈس کلیکشن، ناز خان، علی بٹ، صنوبر ملک، اکبر خان، صباحہ جاوید، مرضی احسن، سیام عبداللہ، روبینہ عمر، فاطمہ داؤدوان، مائلہ، سعید عمران، شاہدہ بیگم، زری فاطمہ، ماہنور، ندا خان، حنیفہ، عدیلہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال تھی پوشیدہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھنی ہے اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔